جو ارشادات فرمائے ہیں اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ اس مناسبت سے ہم بھی نیت کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرمائی تھیں، اس سنت کی نیت سے، تاکہ ہماری یہ مجلس بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے مشابہ ہو جائے۔ ان ہدایات کو بغور سننا ہے، عمل کی نیت سے سننا ہے، آگے پھیلانے کی نیت سے سننا ہے۔ انشاءاللہ اس سنت کی جو خیریں اور برکتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکتوں والا مہینہ تم پر آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ تم پر آنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر اپنی امت کی عمروں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60-70 سال ہے، اس سے اوپر کم لوگ جاتے ہیں، ہماری عمریں تھوڑی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اقوام کی عمریں، انبیاء علیہم السلام کی عمریں اور ان کی عبادتیں اور ریاضتیں بیان فرمائیں، سینکڑوں سال ان کی عبادت کے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کو حسرت ہوئی کہ ہماری تو عمریں بھی تھوڑی ہیں، 60-70 سال، ان کی عمریں بھی لمبی، ان کی عبادتیں بھی زیادہ، تو ہم تو ان جیسی عبادتیں نہیں کر سکتے، ریاضتیں نہیں کر سکتے، مجاہدے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا، سال کے 12 مہینوں میں رمضان عطا فرمایا، رمضان میں ایک رات عطا فرمائی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس رات کے متعلق ارشاد فرمایا، خیر من الف شہر۔ اسی کی تشریح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ برکت والا مہینہ تم پر آ رہا ہے، آنے والا ہے، جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ، اس کی ترتیب سے تقریباً کوئی 83 سال بنتے ہیں، 83 سال 4 ماہ۔ ایک رات کی عبادت گویا کم از کم 83 سال 4 مہینے کی عبادت کی، اور ہر سال یہ رات ملے۔ 60 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی ہے، تو یہ گزشتہ اقوام کی جو عبادتیں ہیں اس سے اس امت کے اس فرد کی جو اس رات کی قدر کر لے، اس کا اجر ثواب ان سے کہیں گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ رات اسی مہینے میں ہے جو مہینہ آنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر ترغیب دی ہے اس مہینے کی بھی قدر کرنا، اور اس مہینے میں اس رات کی تلاش بھی کرنا اور قدر بھی کرنا۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ ارشاد فرمایا، اس مہینے میں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس کا روزہ فرض ہے، دن کا روزہ، کھانے سے، پینے سے،
ख्वाहिशात की तकमील से अपने आप को रोक लेना। अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, ये रोज़ा है। इसकी रात की इबादत सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसका रोज़ा फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ की बहुत बड़ी अहमियत है। एक और मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अगर किसी उज़र से छूट जाए, उज़र से छूट जाए और फिर सारी ज़िंदगी रमज़ान के रोज़े के अजर को हासिल करने के लिए रोज़ा रखता रहे, तो भी उस एक रोज़े के अजर और सवाब तक नहीं पहुंच सकता। तरगीब ये दी जा रही है कि रोज़े का माहौल बनाया जाए। घर में रोज़े का माहौल, ख़ानदान में रोज़े का माहौल, गली महल्ले में रोज़े का माहौल, मंडियों बाज़ारों में रोज़े का माहौल। यहाँ तक तरगीब दी है कि उज़र में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। उज़र है, बीमारी है, कमज़ोरी है, बाज़ आज़ार ऐसे हैं उज़र कि उसमें फ़िदिया देने की इजाज़त है कि रोज़ा न रखो, तुम फ़िदिया दे दो। ख़वातीन के मसाइल होते हैं, वो उन अय्याम में, जिन अय्याम में नमाज नहीं पढ़ती, रोज़ा भी नहीं रखती। दूध पिलाने वाली माएँ दूध पीते बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो ज़ौफ़ बढ़ जाता है, कमज़ोरी बढ़ जाती है, तो शरीयत ने इस उज़र में इजाज़त दी है, बाद में क़ज़ा कर ले, अब रोज़ा न रखे। सफ़र में है, रोज़ा न रखने की रुख़्सत है। ये रुख़्सत शरीयत ने दी है, अल्लाह ताला ने दी है। लेकिन रमज़ान के महीने में रोज़े के माहौल को बरकरार रखने के लिए ये इरशाद फरमाया गया कि जिस माज़ूर शख्स को दवा खानी है, खुराक लेनी है, वो फिर अलल ऐलान ना खाए, अलल ऐलान ना पिए, ताकि रोज़े के माहौल को बरकरार रखा जाए। तशब्बु बिस्साइमीन, और रोज़ेदारों की मुशाबात इख्तियार करें। घर में माज़ूर अफराद हैं, माज़ूर ख़वातीन हैं, बूढ़ी माएँ बहनें हैं, उनको दवा भी और खुराक भी देनी है, तो सबके सामने उनका नाश्ता न बन रहा हो, दोपहर का खाना न बन रहा हो, उनके दवा दारू और दूध पिलाने का नज़म अलल ऐलान ना हो, छुप कर हो, ताकि नई नस्ल ये बात सीखे कि रोज़ा है और रोज़े का माहौल का ये असर है, कि बच्चे पर भी असर हो, कि बच्चा भी कहे मैंने भी नहीं खाना, हालांकि उसने सहरी भी नहीं की, ये मेरा तो रोज़ा है। तो ये माहौल बरकरार रखना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी। इससे रमज़ान की अहमियत मुआशरे में, नई नस्ल में बाकी रहेगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जो खैरें और बरकतों का फ़ैसला है, इस एहतिमाम पर अल्लाह ताला वो हमें अता फरमाते रहेंगे। तो रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ियत को आम करने के लिए इस माहौल को कायम करना होगा, जो कि मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी। इसी खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो महीना आ रहा है ये सब्र का महीना है, बर्दाश्त का महीना है। सब्र का एक माना मुहद्दिसीन ने बयान किया है, गुनाहों से अपने आप को रोकना, ये भी सब्र है। तो सब्र के महीने की वजाहत तशरीह बहुत ज़्यादा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये सब्र का महीना है, इसमें हमने बर्दाश्त को सीखना है। कोई उलझे उससे नहीं उलझना, मेरा तो रोज़ा है, मैं रोज़ेदार हूँ और अल्लाह को रोज़ेदार की हालत पसंद है, लिहाजा मुझे उलझना, तो ये उलझना अल्लाह को पसंद नहीं है, मुझे नहीं उलझना। ये सब्र का महीना है, बर्दाश्त का महीना है, इसकी मशक करनी है। इंशाअल्लाह इस मशक की बरकत से अल्लाह ताला सारा साल क़ुव्वत बर्दाश्त अता फरमा देंगे। और ये क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत बड़ी नेमत है।
عدم برداشت لڑائیوں کا سبب، جھگڑوں کا سبب، فتنوں کا سبب، انتشار کا سبب، نفرتوں کا سبب، قطع رحمی کا سبب، اور برداشت یہ ساری خوبیاں لاتا ہے، محبت کو لاتا ہے، اتفاق کو لاتا ہے، اتحاد کو لاتا ہے، ایثار اور ہمدردی کو لاتا ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہے، تو اس زاویے سے بھی اس کی مشق کرنی ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ غلط نہیں دیکھنا اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ غلط نہیں سننا اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ غلط نہیں بولنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، صبر، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، گالم گلوچ سے بچنا ہے، یہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ مہینہ ایسا گزر جائے تو سارا سال اللہ آنکھ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے، کان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے، زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا، شہر المواسات ہے، یہ مہینہ غمخاری کا ہے، دکھ درد کو محسوس کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب روزہ ہوتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز، پیاس کیا چیز ہے، یہ احساس ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں پر سال کا اکثر حصہ بھوک میں گزرے اور معاش کی تنگی جن پر رہتی ہے، بھوک کیا چیز ہے، تنگی کیا چیز ہے، اس کا احساس ہر امیر کو ہو جائے، ہر صاحب ثروت کو ہو جائے، تو انسانیت کا احساس آنے پر پھر ایسے سفید پوشوں کے ساتھ تعاون کی گویا ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور دکھ درد کا احساس اندر میں پیدا ہو جائے کہ صاحب ثروت آدمی کو جب جی کرتا ہے کھانے کو تو آسانی سے کھا پی لیتا ہے، پھل کھانے کو جی چاہتا ہے تو آسانی سے پھل کھا لیتا ہے، پھر جو پھل کھانے کو جی چاہتا ہے وہ پھل وہ کھا لیتا ہے۔ جس وقت میں جو حاجت اور طلب اندر میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں، وہ چیز اس کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے بچوں کی جو خواہش اندر میں ابھرتی ہے ان کی فوراً تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کو فرمایا کہ یہ دکھ درد کے احساس کا مہینہ ہے، اس کو احساس ہو جائے کہ اب اس کا پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے، یہ پھل نہیں کھا سکتا، روزہ ہے۔ ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے لیکن روزے کی وجہ سے یہ پانی نہیں پی سکتا، تو دکھ درد پیدا ہو رہا ہے کہ غریب تو کئی مہینے پھل نہیں کھا سکتا، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اس کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، میرا تو یہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا وقفہ آ گیا ہے، میں گوشت سے ذرا روک دیا گیا ہوں، پینے سے روک دیا گیا ہوں، کھانے سے روک دیا گیا ہوں، یہ احساس پیدا ہو جائے، تو یہ احساس کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو، تو یہ شہر المواسات ہے۔ اسی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آ رہا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب مومن کا رزق بڑھ گیا ہے، اس کو دلیل بنا کر ذخیرہ اندوزی کی جائے کہ رمضان آیا ہے لہٰذا ذخیرہ اندوزی کر لی جائے، اور ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں سیزن اچھا لگے گا، زیادہ فائدہ ہوگا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ اور فکر رکھنے والے کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے، اس کو جڑ سے کاٹا ہے۔ من اکتحلہ فہو ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو
تو جیسے فرمایا مواسات کا مہینہ ہے، تو اس میں تاجر نے اگر ذخیرہ اندوزی کی ہے تو اس میں نیت یہ کرے کہ لوگ مہنگا سودا بیچیں گے، میں رمضان کے مہینے میں سستا سودا بیچوں گا تاکہ غریب کا بھلا ہو جائے، کمزور آدمی کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سوچ اور فکر کی برکتیں عطا فرمائیں گے اور اس عمل کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر سارا ہی میرا ہو جائے، لوٹ کی نیت ہو اور اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ ملعون ہے، اور ملعون کا معنی ہوتا ہے خیروں سے، برکتوں سے، رحمت سے دور۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ نمبر 1، اس روزہ افطار کرانے والے کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ نمبر 3، اس نے جس روزے دار کو روزہ افطار کروایا ہے، اس روزے دار کو روزے پر جتنا اجر و ثواب ملا ہے، اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبے کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے، جو شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر کسی کے ہاں افطاری کر لی کھجور سے، پانی سے، کھانے سے، تو میرا سارا ثواب تو اس کو مل جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ اس کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا، اگر کسی نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا، اس کرانے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف، دوزخ سے خلاصی کا پروانہ۔ نمبر 3، جس کو روزہ افطار کروایا ہے اس کو روزے پر جتنا اجر و ثواب ملے گا، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر اور ثواب میں کمی نہیں دی جائے گی۔ کہیں یہ شبہ دماغ میں نہ آ جائے کہ میں نے اگر کسی کا روزہ کسی کے ہاں افطار کر لیا، کسی کی کھجور سے افطار کر لیا، تو سارا ثواب تو اس کو مل جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے بھی ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ مہنگائی کا دور ہے، کون یہ ثواب لے سکتا ہے؟ یہ بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے، افطاری پارٹی کون کرے؟ اس میں سموسے بھی ہوں، پکوڑے بھی ہوں، فروٹ چاٹ بھی ہو، دہی بھلے بھی ہوں، بریانی بھی ہو، سالن بھی ہو، روٹی بھی ہو، 10 15 20 مہمان بھی ہوں۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے یہ ثواب حاصل کرنا۔ جی یہ افطار پارٹیوں نے ہمارے لیے بات مشکل کر دی ہے، حقیقت میں مشکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر ایک طاقت نہیں رکھتا کہ ہم لوگوں کو افطار کرواتے رہیں، اتنا اجر و ثواب مل جائے، ہم میں سے ہر کوئی طاقت تو نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اجر، یہ ثواب تم پانی کے ایک گھونٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ روزے دار کو پانی کا گلاس دے دیا، اس نے روزہ افطار کیا، وہ ثواب مل گیا۔ لسی کا گھونٹ پلا دیا، دودھ کا گھونٹ پلا دیا، کھجور پکڑا دی، بیسی افطار کر لینا آپ، تاکہ ہر عام و خاص، امیر غریب یہ فضیلت حاصل کر سکے۔ اس کا بھی ماحول قائم کرنا معاشرے میں ضروری نہیں ہے کہ افطار پارٹی کی جائے، اس میں لمبے چوڑے دسترخوان لگیں، لوگوں کو جمع کیا جائے اور تصویریں بنائی جائیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے عمل کے ضیاع کے قوی امکانات۔ افطاری کے دسترخوان پر آپ اپنے گھر والوں کو کھجور پکڑا دیجئے، بیگم آپ اس سے افطار کر، وہ آپ کو پکڑا دیں۔ گھر کے اندر یہ ماحول افطار کا قائم کروانا۔ افطاری کے دسترخوان پر ہیں، سامنے والے کو کھجور آپ پکڑا دیں تو ثواب آپ کو مل جائے گا، اس کی کھجور آپ پکڑ لیں، آپ کو یہ ثواب مل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بہت آسان فرما دی۔ اور جو صاحب ثروت ہیں پیٹ بھر کے کھلائیں،
اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب ثروت پیٹ بھر کر اگر روزے دار کو کھانا کھلا دے اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر پر میرے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جنت میں جانے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو جو کھجور کھلا سکتا ہے وہ کھجور کھلائے، جو پانی پلا سکتا ہے وہ پانی پلائے، جو لسی پلا سکتا ہے وہ لسی پلائے، جو دودھ پلا سکتا ہے گھونٹ پلا کر افطار کروا سکتا ہے وہ دودھ پلائے، اور جو پیٹ بھر کر روزے دار کو کھلا سکتا ہے تو وہ پیٹ بھر کر کھلائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں جو اپنے ملازم، اسی خطبے میں ارشاد فرمایا اپنے ماتحت اپنے ملازم کی ذمہ داری اور اس کے بوجھ کو کم کر دے، ہلکا کر دے، ڈیوٹی کم لے لے، وزن کم اٹھوائے کہ اس کا بھی روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دوسرا انعام، اللہ اس کو دوزخ سے خلاصی کا پروانہ دے دیں گے۔ تو ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، غریب اور ملازم بھی اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے ڈیوٹی لے لیں، زیادہ وزن اٹھاتے ہیں کم وزن اٹھا لیں، کم اجرت دیتے تھے رمضان میں اجرت بڑھا دیں۔ انشاءاللہ یہ 2 پروانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں وعدے سچے ہیں یقین والوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسا مہینہ تم پر آ رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا دوزخ سے خلاصی۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حاصل خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے۔ آنے والے مہینے کا استقبال کرنا، احترام کرنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے متعلق کرنے کے جو کام ارشاد فرمائے ہیں ان کو کرنے کا عزم ابھی سے کر لینا، اس کے لیے نظام الاوقات بنانا، اس کی سوچ اور فکر اور پالیسی بنا لینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ماہ مقدس سے پہلے ہی نیت پر یہ اجر اور ثواب اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔